ناظرین، اسلامی سال کا نواں مہینہ رمضان شریف ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ ابن خزیمہ کی حدیث پاک نمبر 1886 میں ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان شریف کیا ہے تو میری امت یہ دعا کرتی کہ اے کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ آپ نے رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں بہت سی کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، بیان میں سنا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے یوٹیوب پر بھی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن جو میں آج آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں رمضان شریف کی کچھ خاص باتوں کو بتانے والا ہوں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو رمضان کا چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھ کر سناؤں گا۔ ناظرین، رمضان شریف کی جو خاص باتیں ہیں وہ تقریباً 6 یا 7 ہیں، وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، رمضان شریف کا نام قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ اسلامی مہینے 12 ہیں جو محرم شریف سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر مکمل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر جو تمام کتابوں سے افضل ہے، جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اس کے اندر صرف رمضان شریف ہی کا نام ذکر کیا۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے رمضان شریف کی۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز یعنی دوسری فضیلت، آسمانی جو کتابیں تھیں وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں الگ الگ دن میں نازل ہوئیں۔ یاد رکھنا، بڑی کتابیں جو ہوتی ہیں جیسے توریت، زبور، انجیل وغیرہ، اور جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں انہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان شریف کی پہلی رات میں نازل ہوئے، توریت شریف رمضان شریف کی 7ویں رات میں، انجیل شریف 14ویں رات میں، اور قرآن پاک 25ویں رات میں نازل ہوا، اور زبور شریف رمضان کے 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے رمضان شریف کی۔ تیسری چیز، آپ نے دیکھا ہوگا جب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں رمضان شریف مبارک ہو، رمضان مبارک ہو، اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں کافی لوگ آج کے دور میں، ایک یہ طریقہ چل گیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ لفظ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے، اسے رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں اس بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علماء کرام نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جلایا ہوا، مطلب انسان روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو گرمی میں جلاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت جو ہے وہ اور کسی مہینے میں نہیں، اسی مہینے میں ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو مومن بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز، ایک اور فضیلت، رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے ایک نہیں بلکہ 4 نام ہیں۔ ایک نام تو رمضان شریف ہے جس کا معنی آپ سمجھ گئے۔ دوسری چیز تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نام ماہ صبر ہے، یعنی اللہ کے بندے اس مہینے میں صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مگن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے کو ماہ صبر یعنی صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ماہ مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ۔ نمبر 3، اس مہینے کا نام بہت پیاری بات ہے، سننا غور سے، اس مہینے کا تیسرا نام ماہ وسعت رزق ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ
مومن بندوں کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ایک اور فضیلت رمضان شریف کی یہ آتی ہے کہ رمضان شریف کے مہینہ شروع سے لے کے آخر تک رحمتوں ہی رحمتوں میں ہیں۔ یہاں تک کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم افطار کرتے ہیں، پھر کل دوسرا روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں، پھر سحری کرتے ہیں، تراویح، نفل نماز، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نیکی والی ہے۔ تو ایک یہ ایسا مہینہ ہو جاتا ہے کہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دوپہر ہو، ہر طرف مطلب نیکیوں کا ایک دورہ ہو جاتا ہے، بندے نیکیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی دعاؤں پر، جب وہ بندہ روزے دار دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور مچھلیاں روزے داروں کے لیے توبہ و استغفار کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ بہت غور سے سننا، کتاب بستان الواعظین کے حوالے سے ہے۔ مشہور محدث علامہ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب اور پیارے تھے، اسی طرح ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کو دوسرے مہینوں سے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس مقدس مہینے کا مقام و مرتبہ دوسروں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے بھائیوں کی خطا کو بخش دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس مہینے کی برکت سے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آخری چیز، یہ فضیلت بھی کہہ لیجئے اور ساتھ میں ایک مسلمانوں کو تاکید بھی ہے کہ کبھی بھی ہمیں رمضان نہیں کہنا چاہیے، یا تو آپ رمضان شریف کہیں یا ماہ رمضان کہیں یا رمضان کا مہینہ کہیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان رحمان کی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، جیسے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، تو اسی طرح فرماتے ہیں رمضان رحمان کی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن و رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، لہٰذا اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کہو، رمضان کا مہینہ کہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ وہ فضیلتیں ہیں رمضان شریف کی جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا۔ اب میں آپ کو وہ دعا سناتا ہوں جو آپ کو چاند دیکھتے وقت کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ وضو بنا لیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور جب آپ چاند دیکھیں تو ہاتھوں کو باندھ لیں جیسے ہم نماز کے لیے باندھتے، مطلب ایسے نہیں کرنا ہے، مطلب آپ اس طرح ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آپ چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ کو جو دعا مانگنا ہے وہ دعا مانگ لیں۔ اگر آپ چپل وغیرہ پہنیں تو آپ اتار دیں، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تو آپ اس کا ادب کریں۔ آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو ناظرین، یہ فضیلتیں ہیں رمضان شریف کی، یہ برکتیں ہیں رمضان شریف کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ رمضان شریف کا مقدس مہینہ نصیب فرمائے، اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔